اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں جس کا حل نظر نہیں آ رہا آپ کو، یا کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے ادھوری ہے، تو آج کی یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ کل ہم نے سورہ واقعہ کے رزق پر اثرات دیکھے، لیکن آج ہم بات کریں گے قلب قرآن کی، یعنی کہ سورہ یاسین کی، وہ سورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہم اس کے نازل ہونے کی وجہ اور اس سے فائدے کس طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کراؤن آئس کریم نے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں کہ سورہ یاسین کیوں نازل ہوئی؟ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سوالات اٹھائے اور قیامت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کفار مکہ کو جواب دینے کے لیے نازل کیا۔ اس سورت کا آغاز یاسین سے ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اور اس کے نزول کا سب سے بڑا مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، جو اللہ رب العزت مردہ زمین کو بارش کی بوندوں سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ آپ کی مردہ امیدوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ محدثین اور مفسرین نے اس سورت کے بے پناہ فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، ایک روایت کے مطابق سورہ یاسین صبح پڑھنے سے روزمرہ زندگی آسان ہو جاتی ہے اور رزق کے بے تحاشا دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جو سورہ یاسین روزانہ صبح میں پڑھتا ہے اسے 10 مرتبہ قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو انسانوں کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنا دیتی ہے۔ سورہ یاسین کے 7 مبین کا معاوضہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء اکرام اور اللہ والوں نے اس صورت میں 7 مرتبہ مبین کے لفظ آنے میں ایک خاص حکمت دیکھی ہے، اور مبین کے معنوں کی اگر میں بات کروں تو مبین کے مطلب ہوتے ہیں واضح کر دینے والا۔ جب انسان اپنی مشکلات کو اس صورت کے ساتھ جب جوڑ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے لیے راستے واضح فرما دیتا ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، ستاروں کی گردش اور سمندر کے نظام کا ذکر ہے، جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ رب نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے آپ لوگوں کی کوئی مشکل حل کرنا بڑی بات نہیں۔ اگر میں بات کروں تلاوت کا بہترین طریقہ اور اس کے اثرات کے بارے میں اگر بات کریں کہ کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، کتنے معجزے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ یاسین کے معجزات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں جہاں مبین کا لفظ آئے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے رک کر اپنی حاجت کا سوال کریں، اپنی پریشانی بتائیں اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا کریں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ الفاظ کے معنی پر غور کریں، ترجمے پر غور کریں، اس صورت میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے اس پر غور کرنا ہے ہم نے، اور خاص طور پر اس جگہ جہاں اللہ پاک اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے۔ یقین مانیے یہ صورت وہ دل کو سکون دیتی ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جس کا دل اللہ کے کلام سے جڑ جائے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آج سے یہ عہد کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے روزانہ صبح میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور رات کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد اور آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ آپ نے مبین کا الفاظ، جو مبین لفظ آئے گا تو آپ نے وہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے اور رونا ہے، اپنی حاجتیں سامنے رکھ دیجیے گا، اپنی پریشانیاں بتائیے گا۔ علماء اکرام اور اللہ والے جو ہیں یہ مبین کے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ جو طریقہ ہے کہ اس وقت رک کر دعا مانگی جائے، وہ بڑے وثوق کے ساتھ اور یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ عمل کیا جائے تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے جو رکے ہوئے کام جو سالوں سے ہیں وہ کام آپ کے پورے ہونے لگ جائیں گے، چاہے وہ بیماری سے نکلنے کا کام ہو،
چاہے وہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے آپ قرض میں جھگڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ رشتے کا مسئلہ ہے، چاہے اولاد کے نافرمان ہونے کا مسئلہ ہے، کیسا بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ضرور نکل جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا سورہ یاسین کیوں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے اس کے فائدے بھی بتائے آپ کو، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دن پڑھ کر نہیں چھوڑ دینا، آپ نے اسے روزانہ پڑھنا ہے، ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا ہے۔ اور ویسے بھی سورہ یاسین چھوڑنی نہیں چاہیے، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورۃ البقرہ، یہ ایسی صورتیں، یہ تو میں کہتا ہوں ڈیلی کا معمول بنا لینا چاہیے انسان کو، کیونکہ اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو، یعنی اور باقی صورتوں سے بھی ماشاءاللہ صرف سب سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان تو کسی سے بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بندہ جو آج کل جو معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے، رزق کی تنگی، رزق کے معاملات میں پھنس جانا، بیماری بہت زیادہ آ چکی ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل بیماری عجیب آ چکی ہیں، آپ دیکھیں شوگر، ڈائبٹیز وغیرہ ہر بندے کو ہو رہا ہے، اور بڑی خطرناک بیماریاں بھی آج کل، وہ بیماریاں جن کا نام ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، آج وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور پھر رزق کے مسائل سب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے جو اس کے علاوہ روحانی مسائل والوں کے لیے سورہ یاسین بہترین صورت ہے، اسے آپ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں یا 41 مرتبہ، 41 مرتبہ کا میں یہ کہتا ہوں کہ یار کم سے کم 10 سے 12 15 لوگ ہونے چاہیے، وہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، وہ آپ پیتے رہیں۔ اب وہ جو 41 مرتبہ کا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ عمل بتا رہا ہوں، چاہے کیسا بھی روحانی مسئلہ ہو آپ کا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ویسے جسمانی مسائل کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بیماری، وہ بیماری جو جڑ سے ختم نہ ہو رہی ہو، جسمانی مسائل میں بات کر رہا ہوں، اس بیماری کو بھی ختم کر دے گا انشاءاللہ، اس کے اتنے فائدے ہیں۔ 41 مرتبہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے 5-7 لوگوں کو جمع کر لیا، اور پھر پڑھ کر پانی کے کین وغیرہ جو ہمارے گھر میں منرل جو آتا ہے پانی، اس پر آپ نے دم کر دیا، ایسے کہ 4-5 کین پر دم کر دیا کہ 15 دن کم سے کم چل جائے۔ وہ پانی آپ کھانے میں بھی استعمال کریں، آپ پینے میں بھی استعمال کریں، گھر کے سارے لوگ پئیں، اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ اس کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے چاروں کونوں میں جو ہے آپ چھڑک بھی سکتے ہیں، اس کے فائدے بہترین، بڑا شفا والا پانی بن جاتا ہے یہ۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور صورت پر ویڈیو بناؤں تو ویڈیو کے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا مجھے کہ نیکسٹ ویڈیو کس صورت پر بنانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔